وَكَلْبُهُمْ اور کتا ان کا باسط ذرائعہ بالوسیط پھیلائے ہوئے ہیں اپنے بانجے دہلیز پر مخکې نه خپې داسې په دورشل باندې غړولي داسې ناسته اوس هم نښه موجوده یا اس پہ اللہ ضرورت کے لیے کتا پالنا خواہ وہ زراعت ہو یا حراست ہو کھیتی باڑی میں بھی ضرورت ہے اور جانوروں کے پالنے کے لیے بھی اور شکار کے لیے بھی 3 کتے ہوتے ہیں سیاستدانوں کو بھی کبھی کبھی کتے ساتھ رکھنے ہوتے ہیں تاکہ روب دبدبہ پیدا ہو جائے علماء دین کہتے ہیں بغیر ضرورت کے کتا پالنا یہ ٹھیک نہیں ہے ایک نقصان یہ کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے دوسرا نقصان یہ ہے کہ روزانہ ایک قیرات ایک چٹان نیکیاں گھٹتی رہے گی اس سے پتہ چلا کہ KMC جو بعض جانوروں کے پالنے کے لیے لائسنس دیتی ہے اور فیس لیتی ہے وہ جائز ہے یہ دیکھو نیکیاں کٹ رہی ہیں اور کتے میں ایسے ایسے کمالات ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے مالک کا بے انتہا وفادار ہے جان چھڑکتا ہے اسے اور ایک کتا تھا ہمارا وہ جانور چراتا تھا تو میرا بھائی جو زمین پہ تفوت ہوا وہ کہتا تھا تخص ساروی سرے آور واکم خلاڑ اور منڈا بے کا نو پسی بے قپل نیغا بے واپس راوستا خبر ادھر سے ہوئی اور میرے بھائی تھے کشمور یہاں سندھ میں وہ کافی سال بعد آئے کتے نے پہچانا نہیں پوری رات اندر نہیں آنے دیا صبح وہ رو رہا تھا اس نے کہا میں پوری رات اس نے مجھے بگایا یہاں سے کپڑے بھی سارے پٹے ہوئے تو میری والدہ صاحبہ بڑی خفا ہو گئی اسپیتے ہوئے ڈیروی نمک حرام ہے نماز ویرے ٹولش پتنگ کو دمر خپل بندن پیجن ضرور شا بلاڑو دوڑو لاری ہوئی روان شا ہمیں یاد آیا کہ بھئی کتا کہا ہے ہوئی تو میں نے اس کو کہا جاؤ تو وہ چلا گیا اس کے پیچھے ہم گئے وہ میسان اندرک گیا ہوا تھا بغاڑا غاڑ روان ہوگا ہم نے کہا آؤ ساتھ موتی رازا ہوئے اشارے ہو کہ چنا منگوڑتے والدہ وہی چھ رازا ہے بس بیارا روان اور کتا جب پاگل ہو جاتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے اور اس کے منہ سے رال بہتا ہے اور بہت خطرناک ہے اگر کسی کو کاٹے تو ایک کتا ہمارا سخت گرمی کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا اس کو میری والدہ صاحبہ کو بڑا زبردست علم حاصل تھا اور اس نے آ کے کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا نمک بخشا ہے کتاب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کتا پاگل ہو جائے تو مالک خود اس کو قتل کر دائم اور تمور تقریر کے اس پی تو ولاڑا خو منگ تانشو مڑکول ہے منگ تا خنخ کاری تو بڑی کلی شوی دلتا و دیر خدمت تے کرے منگ دا تخپل نمک بخلے تلاڑ شا روان شا لاڑ سید غاڑی تا پوچھا بلا رنوکا تا مڑ پڑا والدہ صاحبہ نے کہا کہ حکم کتاب کا یہ ہے کہ مالک خود باولے کتے کو مار ڈالے لوگوں کو تو بعد میں پتہ چلے گا اس کو تو چلتا ہے وہ تو لوگوں کو کاٹ دے گا لیکن ہم آپ کو نہیں مار سکتے کیونکہ آپ ہمارے ہاں چھوٹا بڑے ہوئے ہیں اور بڑی زندگی گزاری بڑی وفاداری آپ کو ہمیں یاد ہے ہم نہیں مار سکتے آپ خود چلے جائیں اور بڑے طریقے سے اس کو کہا بہت عزت سے وروئی جڑل وڑا شیبو شیبوئی جڑل وڑا آلاڑو پخپلا اور سین پہاڑے وغار ازان تو کو آئی کے پڑ ایسے من کا تو سائی ہوئی تھی کتا شکاری وہ باچا سے داس پہ بخکارو کی وینائرہ شینو گیا نا جوڑا دے ناگا بستر کے پٹے کی من بورتوی تا تا مگوڑی مروڑی میدم وگئی وی خواہ شینو بچو پاسا کنا دا خودن دا خوشحالی رز دا گٹی بس اب اونچا تو درے دو اور تب آتا تھا واپس کے خرگوش پکڑ کے لاتا
تعلیم قبول کرتا ہے کتا، باز، شکرا، شکرے تدئی منگو تباخا ہوئے، باخا شکرا. اور ایک جانور اور ہے، آپ میں سے کم کسی نے دیکھا ہوگا، وہ اس کو باتور کہتے ہیں. باتور کوئی باتور دس مرو او د بازو اخکار گئی، باز رہی سا رہی. ایسا امانی الملک کے ہاتھ پر یہاں بیٹھا ہوتا تھا، نیچے چمڑا بندہ ہوتا تھا، باتور بے کہنے والے لاس پیدا سے کڑا کہا ہوڈی ضرور ناسا پاک شور جوڑو مجھے پری بیدا زرد لگا پہلے ہم لگائے تھے وہ کل لڑو والو. امانی الملک جو ہے وہ میدان میں چلا گیا، یار اصل میں تخکار ہوں گا. 1 گھنٹہ 1.5 کے بعد واپس آیا، تک سپین باز ہی نہیں بولے جو اندے رسی نہیں بولے کہتے ہوئے چلی بڑھتا وقت بچے دلتے نہیں ہونی سے. لا الہ الا اللہ. باتور باز اور شیر کا شکار کر سکتا ہے. وہ شیر دا سے وگور نونی سی اچتی سپک کو نظمرے گوری، اور جس دفعہ ایک دفعہ جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں، یا وہ مرے یا وہ مرے. باتور زندگی میں 3 انڈے دیتا ہے، ایک خراب ہو جاتا ہے، 2 بچے نکلتے ہیں. اور انڈے اس جگہ دیتا ہے پہاڑ میں جس کے نیچے میٹھا پانی بہ رہا ہو، چخوگی وہ بلان دیتی سے روانی پورتا سکا کے اوپر باتور. لیکن جب باتور موجود ہے تو آپ وہاں نہ جائے، اصلا سرد نہ پری کی دور پنجیدہ سے. میں نے دیکھا ہے باتور. تو شکرا، باز، باتور اور شکاری کتا، ائمہ دین و فقہا اس پر متفق ہے. سورہ مائدہ میں ان کا ذکر ہے، ان کے آداب بتائے، شکار کا حلال ہونا بتایا، اور فقہا نے ان کی تعلیم کے طور طریقے لکھے. تو ضرورت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، اور جب ضرورت پیش آئے اور کتا پالا جاتا ہے تو یہ ولایت کے منافی نہیں ہے، یہ اولیاء باصفا ہے، اصحاب الکرامت ہے، لیکن کتا پالا ہے. ایک دوست کے ہاں جانا ہوا، میں نے دیکھا ایک عجیب سا کتا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اس کو انگریزی میں کہا کہ ہمارا مہمان ہے اور دوست ہے ہمارا. مطلب یہ کہ اگر وہ یہ نہ کہتا تو میرے پیچھے آ جاتا ہوں کہ یہاں کیوں آئے. میں نے کہا کتنے کا ہے؟ کہ 4 لاکھ کا. اس وقت ہم نے بھینس خریدی تھی 6000 کی اور 12 کلو دودھ دیتی تھی. میں نے کہا ظلم ہے. نہیں جی بہت کارآمد ہے. خیر اس نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں، میں اندر جاتا ہوں، آپ روانہ ہو جائیں. وہ اندر چلا گیا. میں جوتا ووتا صحیح کر کے کتا کرسی سے اٹھا گیٹ پہ کھڑا ہو کہ نہیں جا سکتے ہو، پہلے اس کو آنے دیں. خیر میں نے ایک چیز اٹھائی، کتے نے مجھے ایسے وارننگ دی کہ فوراً رکھو. واپس آیا، مجھے کہتے 4 لاکھ کا ہے. میں نے کہی تو 6 لاکھ کا لگ رہا. زبردست چوکیدارہ کرتا ہے. میں نے اس کو قصہ سنایا. میں نے کہا دنیا میں سب سے مشکل کام نگرانی ہے، چوکیدار ہے. میں جہانگیرہ سے آیا، ایک دوست کی شادی ہوئی تھی، وہ میرا بڑا محبوب ساتھی تھا. اپنے جیسے کپڑے مجھے سلوائے، وہ جوتا بنوایا خاص قسم کا، آپ کٹاسری میں خون ہو کے ہٹ اور تیلے نہ ڈکے سب لئی ہوئی. اس زمانے میں اور رنگ ہوتا تھا. ظہر کی نماز قریب تھی تو میں فوراً جو ہے نا وہ جوتا سامنے اتار کے، ہمارے ایک ساتھی ہے، نام نہیں لیتا، آج کل بیمار بھی، اللہ اس کو صحت شفا دے، جہانگیرے میں، وہ یہاں کھڑا تھا. میں لکا سراج خیال کہا سپلائی ہوئے نوا ذرا ددا سے خزخ کارما. نماز جب ہماری ہو جاتی ہے تو شروع سے عادت ہے کہ ذرا دیر ویر لگتی ہے. میں جب اندر وہاں چلا گیا، میں نے کہا کہاں ہے وہ جوتا؟ جی میں نے سمجھا کہ اٹھا کے دفتر میں لے گیا ہوگا. جوتا نہیں ہے. بہت ڈھونڈا وونڈا ادھر ادھر، وہ تو لے گیا تھا چور. میں تاخوی چیز ولاڑے میں سائیکل پر چلا گیا، جس سائیکل پہ بیٹھ کے چلا گیا بنارس کالونی،
اور وہاں سے 3 جوڑے لے آیا، ایک وہاں رکھا، ایک یہاں رکھا، ایک یہاں رکھا. میں دا سے کہہ رہے یہ غلطی سب میں تو خبر نہیں پختانوی د غل په مور قاضی خطئی تا پلار ابن شینی هغه بدن نور بدن هغه دغه پری کی سنت بدی کی میں نہ خیر دے واسو سے گورا. عصر کی نماز جب پڑھی گئی لوگ مجھ سے مل رہے تھے، 10-15 دن بعد آیا تھا. میں جب وہاں چلا گیا دیکھا تو سراج نہیں ہے. کیوں مجھ سے چل رہے بیادری وڑے ہوڑے میں نے طاقت روڑے تو چوکیداری قابل ہے. ہر سڑے میں چوکیداری کہی. دنیا کا مشکل ترین کام چوکیدار ہے، یاد رکھ. اگر حلالی طریقے سے کرے. یہ ایک چوکیدار تھا، مجھے ایک دن کہتا ہے استاد یہ طلباء کو تو ذرا سمجھائے. کیوں بھائی؟ دو رماتے پہلے فافا کے سرا کڑی غولے ہوتے پہلے فافا بولے ہم نے پابندی لگائی کہ بھائی بے وقت نہیں جانے دے. طالب علم 5 روپے 10 روپے ابھی آ رہا ہو یار گولی لا رہا. ایک طالب جو جا رہا تھا اس کے پاس 5-10 روپے نہیں تھے، اندر فارغ ہو کے اس میں ڈال دیا. بابا میں دا خستا پر رشوت اور پر سوئی عمل دلالت ثابت شو کہ تو ساخ لے کا کوئی تھا غول درکڑی چوکیدار ہے کہیں شکل تو ہوا گونگا. چوکیدارہ سب سے مشکل ترین کام ہے کائنات میں، یاد رکھنا. ایک بزرگ میں نے دیکھا تھا یہاں، اللہ جانے اب کہاں ہوگا. اف پوری رات میں نے اس کا جھانسا کیا ہے، خدا کی قسم کہ وہ مجھ سے ہر رات نام لیتا تھا. 3 بجے رالا سلور بجے برالا بابا نے وہ لاڑ کچھ گیٹ پر ہمارا کور پولا اس بابا وجہ سے کہتا میں بابا نو دیکھے گی آخر عمر دے رہو لوڑے حلالا پڑل ہوا تارا بانے اعتماد کرنا زب وہ دیکھے گا تمہارا غٹ دلائے مزہ زب سار مجھ نہ پس چستا اجازت ہی بیا وہ دیکھے گا. اس چوکیدار کے کمرے میں نے 3 پنکھے لگوائے اور میں نے کہا ایئر کنڈیشن لگاتے ہوئے نہ. بولے ساری رات جاگتا تھا. اور میں نے کہا بابا تیری عظمت کو سلام ہے، لیکن خوبصورت تھا، حسین جمیل اور غٹ پٹکے میں والے اسپنی کپڑے. تو یہ محلے کے لوگ بڑے سادے ہیں. ایک ہمارے اشفاق بھائی کسٹم میں بڑے افسر تھے، وہ ان سے بڑے پیار کرتے تھے. بابا پہ پھوئو مجھے ایک دن کہتے ہیں ابا جی تو بہت بہترین جوان ہے، آغاز دے پلان دے زویر ہے مورتی بابا خدے تو پورا سارموز نمک چوکیدارہ ختم خلق وہی دے پلار دے یہاں ما تم ددریو کسان ہوئے کہ دیر قابل زیر دے اور میں خدا دا سے مگم موڑے دو. شکل و صورت اللہ نے ایسی دی تھی کہ حسین جمیل تھے اور بہت اعلیٰ پگڑی استعمال کرتے تھے، بالکل بت والے قلق والے کپڑے پہ، زیادہ ایماندار دیانتدار، ہر صفت کمال کو پہنچ چکی تھی. ایک چوکیدار تھے یہاں. ہم رات کو کسی وقت مہمان جا رہے تھے، خاص مہمان تھے، ایئرپورٹ چھوڑنے گئے. اندر تماؤں گے محلہ کا شہرانہ میں لوگوں نے خیال کیا بے فکر ہو سے جی. اب اللہ جانے کہ اس کے کیا شامت آئی تھی. اب ہم آئے گیٹ بجا رہے، گیٹ اندر سے بند ہے، شیر عالم نہیں ہے. ایک اور لڑکا تھا، وہ اور اس کے درمیان تھوڑی بدمزگی تھی. اس نے آ کے گیٹ کھولا. میں کہاں ہے؟ یہ باورچی خانے میں تندور پر سو رہا. میں نہ رہ گیا. اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی چلا گیا باہر. خیر میں پیچھے گیا تندور پر، وہاں روٹیاں پک چکی ہوئی تھی، جگہ گرم ہوتی ہے، سردی کا موسم تھا. ڈبل لحاف اوڑا ہوا ہے. میں وہ لحاف ہٹا کے میں لگا سکے وہ چوکیدارا میں دسشی دبڑستے رہی میں نہ دل تر ماتا گیٹ کاری گی. میں خواہ ٹانگوں سے پکڑا اور وہاں تندور سے لے کے یہاں تک گھسیٹا. چغی سوری والے تو خلق بیدار ایتا تدا مردار خوری ہو. خیر سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، دیانتدار اور بےایمان کا بہت فرق ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر.